اور بعض دینوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ نے جیسے جمعہ کے دین کو اور دینوں پر فضیلت دی ہے، رمضان کے مہینے کو اور مہینے پر فضیلت دی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ آئندہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آ رہا ہے، ابھی 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، تو اس کے 10 دن بھی بڑی فضیلت والے ہیں۔ بلکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن افضل ہے کہ ذی الحجہ کے یہ شروع کے 10 دن افضل ہے۔ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ بعض علماء نے اس کو رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ فضیلت والا قرار دیا ہے۔ بلکہ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں تو صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یعدل صیام کل منہما بصیام سنۃ، کہ اس کے ہر دن کا ایک روزہ 1 سال کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ وَيَعْدِلُ قِيَامُ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی شب قدر میں عبادت کرنے کا جو ثواب ملتا ہے، ذی الحجہ کی 10 شروع کی جو راتیں ہیں، اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سوچو آپ کہ رمضان میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے آدمی اعتکاف کرتا ہے، اور وہ بھی متعین نہیں، یہاں 10 راتوں کو حضور نے متعین کر دیا، اور اس میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ملتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین جو ہے اس عشرے کے اندر عبادت کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 دن کی بڑی فضیلت بتلائی۔ اس کو عشرے ذی الحجہ کہتے ہیں۔ عشرے ذی الحجہ کا مطلب ہے ذی الحجہ کے مہینے کے 10 دن، چونکہ اس کے اندر حج جیسا عمل ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ذی الحجہ، حجہ کا مطلب ہے حج والا مہینہ، تو اس میں چونکہ حج ادا ہوتا ہے، تو بزرگوں اور بھائیوں یہ 10 مہینے بڑے فضیلت والے، 10 دن بڑے فضیلت والے ہیں۔ اس لیے جب اس مہینے کا چاند نمودار ہوتا ہے تو اس وقت مسلمانوں کے اوپر اللہ کے کچھ احکام آتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کچھ احکام۔ سب سے پہلا کام، جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند نمودار ہوتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ اکثروا فیہن التسبیح والتکبیر والتہلیل، کہ جب سے ذی الحجہ کا چاند دکھائی دے اس میں تسبیحات کی زیادتی کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یا سبحان اللہ الحمدللہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مختلف تسبیحیں علماء نے بتائی ہے۔ مطلب ہے ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا۔ قرآن میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، معلومات کا لفظ جو آیا ہے اس سے مفسرین کی ایک جماعت نے یہی دن مراد لیے ہیں، اور میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے سورہ فجر کی تلاوت کی ہے اس میں بھی اسی کو ذکر کیا ہے۔ ابن عباس اور دوسرے محققین مفسرین کی رائے ہے کہ والفجر ولیال عشر سے یہی 10 دن اور 10 راتیں مراد ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں کسی دن کی، کسی رات کی قسم نہیں کھائی، فقط یہی دن اور راتیں ہیں کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور اللہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی عظمت کو بتلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں وہ چیز عظمت والی ہے، شرافت والی ہے، اللہ کے یہاں اس چیز کی قدر و منزلت ہے، اس کو بتلانے کے
کے لیے اللہ قسم کھاتے ہیں، جیسے قرآن میں اللہ نے لا اقسم بہذا البلد مکہ کی قسم کھائی، والتین والزیتون میں اللہ نے تین اور زیتون کی قسم کھائی. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 10 ذی الحجہ کا دن اور اس کی راتوں کی قسم کھائی اس کی عظمت کو بتلانے کے لیے. اس لیے بزرگوں ہمیں چاہیے کہ جیسے ذی الحجہ کا چاند ہو ہم اللہ کی تسبیحات ان دنوں میں بہت زیادہ کریں. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے بتلایا کہ میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو. صحابہ نے کہا احد پہاڑ سے زیادہ وزنی؟ کہاں لا الہ الا اللہ کا کہنا، سبحان اللہ کا کہنا، اللہ اکبر کا کہنا احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. مکہ کا مدینہ میں احد پہاڑ مشہور پہاڑ، ایک پہاڑ کتنا وزن رکھتا ہے. تو ہمیں آقا نامدار علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اگر ان دنوں میں ہم ان تسبیحات کی پابندی کریں گے تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ان کلمات کو رکھا جائے گا. اتنی بڑی بات. تو یہ پہلا حکم. دوسرا حکم یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے والا ہے اس آدمی کے لیے مستحب ہے کہ اپنی باڈی میں سے کسی بھی جگہ کے بال نہ کاٹے نہ مونڈے، نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے نہ مونڈے، کچھ بھی نہ کرے جب تک کہ اس کی قربانی نہ ہو جائے. اچھے سے مسئلہ سمجھنا کہ جب چاند دکھائی دیتا ہے، چاند دکھائی دینے کے بعد سے لے کر جب تک کہ اس آدمی کی قربانی نہیں ہو جاتی تب تک کے لیے باڈی میں سے کسی بھی جگہ کے بال نہ کاٹے نہ مونڈے، ایسے ناخن بھی نہ کاٹے نہ مونڈے. اگرچہ یہ حکم مستحب درجے کا ہے. مستحب کا مطلب ہوتا ہے کرو تو بہت اچھا، سونے پہ سہاگا، اگر نہ بھی ہوا تو گناہ نہیں ہوتا ہے. اب یہ کتنا اچھا حکم ہے. علماء لکھتے ہیں بھائی اس کی کیا وجہ ہے. اولا تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے احکام میں لاجک ڈھونڈنی نہیں چاہیے. اللہ کا حکم فنش خلاص، اللہ کا حکم ہے. گورنمنٹ کے کتنے بھی حکم اور آرڈر آتے ہیں ہم کو معلوم ہے، وہاں لاجک ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی کیا لاجک ہے، ان کی فالو کرتے ہیں. گورنمنٹ کا قانون ہوتا ہے، اس کے رولز ریگولیشن ہوتے ہیں تو ہم اس کا فالو کرتے ہیں، وہاں لاجک نہیں ڈھونڈتے. ایمان والے کا تقاضا ہے کہ شریعت کے قانون میں لاجک ڈھونڈنی نہیں چاہیے. اللہ کا حکم ہے، لیکن پھر بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ حکم اس لیے ہے کہ اللہ پاک حاجیوں کی نقل کرانا چاہتے ہیں کہ حاجیوں سے مشابہت اختیار کرو. اس لیے کہ ہر بندہ تو جو ہے مکہ پہنچ نہیں سکتا، ہر بندہ تو عرفہ کے میدان میں پہنچ نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم حاجیوں سے مشابہت اختیار کرو. حاجی ان دنوں میں تسبیحات پڑھتے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہیں، تم بھی تسبیحات تکبیرات کرو. حاجی ان دنوں کے اندر بال ناخن نہیں کاٹتا، تم بھی اس سے پرہیز کرو. اس سے تمہاری نقل اور مشابہت ہو جائے گی. ہم تمہیں جو ہے حاجیوں جیسا ثواب دے دیں گے، حاجیوں کی طرح سے تمہیں فضیلت سے نواز دیں گے. یہ اللہ کے دربار میں جو ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کی نقالی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس کے ساتھ رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو اللہ نے ہدایت اس لیے دی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقالی کر کے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس انہوں نے پہنا تھا. تو اس لیے ہمیں بھی ان دنوں میں حاجیوں سے مشابہت اختیار کرنی چاہیے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ان دنوں کے اندر بے ساختہ اپنی زبان سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ اگر ان دنوں میں ان کو کوئی عطر کی بوتل، شیشی عطر کی بوتل عطر لگانے کے لیے دیتے تو منع کرتے تھے. حالانکہ یہ حکم تو احرام والے کے لیے ہے کہ احرام والے کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگائے، لیکن حضرت کہتے تھے کہ عاشقوں کو آج خوشبو لگانے سے بھی روک دیا گیا ہے تو ہم بھی ان کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں.
کتنی دور کی سوچیے کہ حاجیوں کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے احرام میں، تو ہم بھی ان کی نقالی کریں گے. تو اتنی بڑی فضیلت. تو یہ دوسرا حکم ہے ان دنوں کا، کیا کہ ہم اپنے بال ناخن پہلے سے چاند نکلنے سے پہلے صفائی کر لیں، پھر اس کے بعد 10-12 دن تک کے لیے اوائڈ کریں اس کو. یہ حکم ہے شریعت کا، اس پر عمل کریں. سال بھر میں ایک مرتبہ تو ملتا ہے عمل کرنے کے لیے. تیسرا حکم جو شریعت جو ان دنوں میں ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ روزوں کا. 9 روزے، 10واں تو جو عید کا دن ہے، عید کے دن تو روزہ ہے نہیں، تو 9 روزے جو ہے رکھنے کا ہے. اگر کوئی آدمی 9 کے 9 روزے رکھتا ہے، سبحان اللہ، 9 روزے رکھے تو بہت اچھی بات ہے، 9 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور اگر نبی رکھا ہے 9 تو کم سے کم ایک دن عرفہ کے دن کا روزہ رکھے. عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ. اس کو عرفہ کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ حاجی لوگ حج کا موسٹ امپورٹنٹ رکن ہے، وقوف عرفہ فرض ہے جو اس دن میں ادا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے عرفہ کا دن کہتے ہیں. تو عرفہ کا روزہ رکھے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ. 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایڈوانس، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں عرفہ کا روزہ رکھنے سے. کتنی بڑی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ کم سے کم ایک دن کا تو روزہ رکھ لیں. اگر جیسے اہل اللہ کا طریقہ تھا، سعید ابن مسیب اور دوسرے تابعین کے بارے میں نقل کیا ہے کہ یہ لوگ اہتمام سے 9 دن کے روزے رکھتے تھے. لیکن چلو ہم 9 دن کے روزے رکھ نہیں پاتے تو کم سے کم ایک دن کا روزہ رکھیں، عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں، اور اس کی راتوں میں عبادت کریں. یعنی مغرب کے بعد، عشاء کے بعد ہم اس کا اہتمام کریں کہ کچھ نوافل پڑھ لیں. مثلا نوافل پڑھ لیں مغرب کے بعد، ہو سکے تو جو ہے تہجد کی نماز ان دنوں میں پڑھ لیں، عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ شب قدر کا ثواب ملے گا. شب قدر کے لیے حضور کتنی محنت کرتے تھے شب قدر پانے کے لیے. ہمیں تو یہاں متعین طور پر شب قدر کا ثواب مل رہا ہے، متعین طور پر. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے کہ قیام لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ اس کی راتوں کا قیام یعنی عبادت نوافل پڑھنا یہ شب قدر میں نوافل پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور شب قدر کی فضیلت تو ہم آپ سب جانتے ہیں، قرآن میں 1000 مہینوں سے بہتر اس کو بتایا ہے. تو گویا 1000 مہینوں کے برابر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہ حکم جو ہے ہماری طرف عائد ہوتا ہے. 5واں حکم یہ ہے کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، ان دنوں میں اس کو قربانی کرنی چاہیے. 52 تولہ چاندی اگر کسی آدمی کی ملکیت میں ہے، یعنی اس کا اونر ہے وہ، تو اس کے اوپر قربانی آتی ہے. عید کے دنوں میں جو 10, 11, 12 3 دن ہے، ان دنوں میں آدمی کے پاس سمجھو کہ 45 سے 50 ہزار روپے کسی کے پاس ہے کیش، تو ایسی شکل کے اندر اس آدمی پر قربانی آ جاتی ہے. تو ہمیں جو ہے قربانی ادا کرنی چاہیے. اتنی بڑی اہم عبادت اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا، تمہارے جد امجد، تمہارے دادا حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے. یہ اس لیے کہا کہ آدمی کو اپنے باپ داداؤں کے طریقے سے محبت ہوتی ہے. کسی آدمی کو کہا کہ یار تمہارے دادا جو ہے نا بڑے شوقین تھے، علماء کی بہت قدر کرتے تھے، تبلیغ جماعت کی بہت قدر کرتے تھے، تو آدمی کو شوق ہوتا ہے کہ اچھا میرے دادا ایسا کرتے تھے، تو پوتا ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے دادا کی مثال دی کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا، تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے، شوق سے کرو اس کو. یہ حکم عائد ہوتا ہے. دوسرا حکم جو عائد ہوتا ہے وہ تکبیرات تشریق کا ہے. تکبیرات تشریق یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. عرفات
کی 9ویں تاریخ کی فجر کے بعد سے 9 ذی الحجہ فجر کے بعد سے فوراً مرد حضرات مسجد میں بلند آواز کے ساتھ زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، حتیٰ کہ امام بھول بھی جائے تو بھی مقتدی پڑھے. واجب ہے یہ تکبیر، اسے پڑھنا ہے. مستورات ماں بہنوں کے لیے بھی ہے لیکن انہیں زور سے نہیں پڑھنا ہے، وہ آہستہ پڑھیں گی کیونکہ ان کی آواز ستر ہے. لیکن مردوں کے لیے بلند آواز سے. ہماری کم نصیبی ہے کہ جو حکم شریعت ہمیں زور سے کرنے کے لیے کہتی ہے اس میں تو ہم آہستہ کرتے ہیں، اور جو حکم شریعت کہتے ہیں کہ آہستہ کرو اس کو ہم زور سے کرتے ہیں. یعنی ہماری گنگا الٹی چلتی ہے، ہم شریعت کے خلاف اپوزٹ میں جاتے ہیں. حالانکہ شریعت نے کہا ہے. تو ان دنوں میں ہم مفتی صاحب لکھتے ہیں، مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب، کہ ایسی تکبیر پڑھنی چاہیے کہ مسجد گونجے، مسجد گونجنے لگے، ایسی تکبیر پڑھے ان دنوں کے اندر. تو ایک حکم یہ ہے کہ تکبیرات تشریق کو ہم دہرائیں. اللہ اکبر، یہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، جبرائیل امین علیہ السلام کی یادگار ہے. یہ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کچھ احکامات ہیں. ان احکامات کا اس عشرہ ذی الحجہ میں آدمی کو شوق اور ذوق کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. یہ اسلامی شعائر ہے، اور قرآن میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شعائر کی عظمت کرتا ہے گویا اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ہے. یہ مہینہ جو سامنے آ رہا ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ ریسپیکٹڈ مہینہ ہے. یعنی قابل احترام جو 4 مہینے اشہر حرم اس کو کہا جاتا ہے، حرمت والے 4 مہینے. تو ان میں سے ایک مہینہ ذوالقعدہ کا ہے، ذی الحجہ کا ہے، کہ اس ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس مہینے میں خصوصی طور پر گناہوں سے بچانا ہے. جیسے تو عام طور پر گناہوں سے بچنا ہے مسلمان کو ہر گھڑی ہر آن، لیکن ان مہینوں میں خصوصی طور پر، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان گناہوں میں، ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کر کے تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو. اس لیے ان دنوں کا احترام کرنا ہے. آنے والے 10 دنوں کا احترام خصوصی طور پر کرنا ہے، کیونکہ اس میں حج جیسی مقدس عبادت انجام دی جاتی ہے. قرآن میں جو اللہ نے الحج اشہر معلومات کہا ہے اس سے مراد یہ ذی الحجہ، ذی القعدہ اور شوال کے مہینے کے دن ہے. تو یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، اس کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. اور ان دنوں میں آدمی کو اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ اس کا حکم ہے. اور قربانی تو قربانی ہے. قربانی ہمیں سکھا رہی ہے کہ اللہ کے لیے اپنی چیزوں کو قربان کریں. قربانی تو اسلام میں بہت مقام رکھتی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سادہ و رنگین ہے داستان حرم، سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اس کی حسین، انتہا ہے اسماعیل. ابتدا میں بھی حسین کی قربانی ہے، انتہا میں بھی اسماعیل کی قربانی ہے. ابتدا انتہا قربانی دے کے سمجھا رہے ہیں کہ اسلام نام ہی ہے قربانیوں کا. جذبات کی قربانی دو، اپنے جذبات. آج کل لوگ جو ہے جذبات کی قربانی نہیں دیتے، ایگو اس کا جو ہوتا ہے. یعنی لڑکا اپنے پیرنٹس کے سامنے بھی ایگو رکھتا ہے، ماں باپ کے سامنے تو کیا ایگو ہوتا ہے. شوہر اپنی بیوی کے سامنے اپنا ایک مقام اور ایک ایگو رکھتا ہے، خصوصاً جب میکے چلی گئی وہ بیوی، ورنہ میں نہیں بلاتا، ہو گئی، اس کو آنا ہو تو آیا. یہ ایگو. ارے بھائی تم اگر رشتہ رکھنا چاہتے ہو تو بلا لو فون کر کے پیار سے کہ بھائی آ جاؤ، کیا ہے. لیکن
ایگو، سسرال والے ایگو رکھتے ہیں، نہیں داماد جی آئیں گے لے جائیں گے تو ورنہ نہیں بھیجتے. تو ہمارا سماج جو مسلم سماج پیچھے جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر ایگو آ گیا ہے. ہم جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. قربانی ہمیں سبق دے رہی ہے کہ جذبات کو قربان کرو، چھوٹے بن جاؤ، اللہ تمہیں بڑا بنائے گا. معافیاں مانگ لو اگر کسی کو ناراض کیا ہے، تعلقات کو صحیح کرو اگر تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، خصوصاً جن کے ساتھ بلڈ کا رشتہ ہے، بلڈ کے رشتے والوں کے ساتھ صلح صفائی کرو. یہ برکت والے دین ہے، یہ عظمت والے دین ہے، یہ مغفرت والے دین ہے. اگر قطع تعلق میں ہے تو اللہ کی مغفرت سے ہم خارج ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ویٹنگ لسٹ میں رکھ دیتا ہے، فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ ان کی فائلیں سائڈ پہ کر دو. جیسے کورٹ میں ہوتا ہے، میجسٹریٹ کہتا ہے یہ فائل الگ کرو، یہ فائل الگ کرو. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ان کے تعلقات صحیح نہیں ہے، یہ فائلیں ہٹا دو. تاریخ پہ تاریخ ہو جاتی ہے، جیسے عدالتوں میں تاریخ پہ تاریخ، ایسے ہماری مغفرت کو ملتوی کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے. بیہیویئر چیز کرو، اپنا اسلامی بیہیویئر بناؤ، تعلقات مزاج اپنا اسلامی رنگ والا بناؤ، لوگوں کو معاف کرو، اخلاق صحیح کرو، تو عبادتوں کا رنگ چڑھے گا. عبادتوں کا رنگ جو ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی صحیح نہیں آدمی. دیکھیے آپ بیوی کے ساتھ اس کا کیسا سلوک ہوتا ہے. سٹنگ روم میں الگ اس کا ہے، بیڈ روم میں الگ اس کا مزاج ہے، دونوں جگہ پر الگ الگ مزاج ہوتا ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا اندر کا نیچر کیسا ہے. آدمی مسجد میں الگ ٹائپ ہوتا ہے، دکان پہ جاب پہ الگ ٹائپ ہوتا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنا بیہیویئر چینج کرو، ہر جگہ پر ایک مزاج کے ساتھ رہو، اعتدال کے ساتھ رہو. یہ ہمارا اسلام چاہتا ہے. اسلام تو اعتدال والا مذہب ہے اور اعتدال کی ہی تعلیم دیتا ہے. یعنی آدمی میڈلسٹ بن کے جو ہے زندگی گزارے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ برکت والے دین ہمیں دیے ہیں. ہم اور آپ اور تمام حضرات کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کریں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان احکام کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، دل و جان کے ساتھ ادا کریں. خصوصاً تکبیرات کا حکم، چلتے پھرتے تسبیحات پڑھتے رہیں. آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، خالی ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. جاب پر ہے، خالی ہے اور کوئی کام ایسا ہے کہ ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے تو آپ کام کرتے کرتے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. بہت سے جاب ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کام مثلا کمپیوٹر پر ہے تو آدمی بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ اکبر، اس طرح بھی آدمی کام کر سکتا ہے. اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، ہم تسبیحات کریں. اللہ تعالیٰ کی کتنے نامۂ اعمال میں اس کا کیا وزن ہے. مستقل اس کے لیے وقت چاہیے اس کے فضائل بیان کرنے کے لیے. ہم آئے دن سنتے ہی رہتے ہیں کہ ذکر اللہ کے کیا فضائل ہے. اس لیے ان دنوں یہ ذکر اللہ کے دن ہے. ان دنوں میں ہمیں ذکر اللہ کرنا چاہیے، تکبیرات تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو احکام آپ کو بتائے گئے ان احکامات پر دل و جان سے ہم اہتمام کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عبادت کرنے والا بنائے، احکامات پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.